السلام علیکم۔ دیسی اردو ٹوٹکے میں خوش آمدید۔ مزید اچھے ٹوٹکے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔ سبزیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں اچھی طرح دھونا ضروری ہے تاکہ مٹی اور جراثیم صاف ہو جائیں، مگر کچھ سبزیوں کو جیسے ٹماٹر، گاجر یا آلو پانی میں نہ بھگوئیں کیونکہ یہ جلد خراب ہو سکتی ہیں۔ سبزیوں کو ہمیشہ خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے اور انہیں پلاسٹک بیگ میں رکھ کر ایئر ٹائٹ کر لینا چاہیے تاکہ ان میں نمی نہ آئے۔ آلو، پیاز اور کدو جیسے سبزیوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھنا بہتر ہوتا ہے اور ان سبزیوں کو کسی ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر رکھا جانا چاہیے تاکہ یہ زیادہ عرصہ تازہ رہیں۔ گوبھی، ہری مرچ، کھیرا اور ٹماٹر کو فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ان سبزیوں کو پلاسٹک بیگ میں رکھنا چاہیے تاکہ نمی کی مقدار برقرار رہے۔ جن سبزیوں کا استعمال جلد کرنا ہو جیسے سلاد پتا یا ہرا دھنیا، انہیں فوراً استعمال کر لینا چاہیے۔ کچھ سبزیوں جیسے مٹر، ہری لوبیا اور گوبھی کو فریزر میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ان سبزیوں کو پہلے اچھی طرح ابال کر پھر سرد پانی میں ڈبو کر فریزر کرنا چاہیے۔ ٹماٹر، پالک اور دھنیا جیسے سبزیوں کو خشک کر کے بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ انہیں دھو کر سایہ دار جگہ پر اچھی طرح خشک کر کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا چاہیے۔ ان طریقوں کو اپنانے سے سبزیاں طویل عرصے تک تازہ رہ سکتی ہیں اور ان کے غذائی فوائد بھی برقرار رہتے ہیں۔ سورہ یوسف اور آب زمزم دونوں کے بارے میں مختلف اسلامی روایات میں خاص فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ یوسف کی تلاوت اور آب زمزم دونوں کے اپنے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ سورہ یوسف کی تلاوت کے بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں جن میں اس سورت کی تلاوت کو دل کی تسکین اور زندگی کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے سے دل کی حالت میں سکون آتا ہے اور جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھے اسے اللہ کی مدد اور ہدایت ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ اس سورہ کی تلاوت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پریشانیوں سے نجات دلانے، دلوں کو سکون دینے اور انسان کی عزت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آب زمزم کے فوائد بھی بے شمار ہیں جنہیں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور اسے پینے سے مختلف بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ یہ پانی روحانی فوائد بھی فراہم کرتا ہے اور دل کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زمزم کا پانی پی کر انسان اپنے دل کی دعا بھی قبول کروا سکتا ہے اور اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دونوں یعنی سورہ یوسف اور آب زمزم کے استعمال سے انسان کو روحانی سکون، جسمانی صحت اور اللہ کی طرف سے خاص فضل حاصل ہوتا ہے۔ دودھ میں مختلف غذائیت بخش اجزاء ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ چند مخصوص چیزوں کا استعمال آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ نمبر 1، چینی۔ دودھ میں چینی ملانے سے یہ فوری توانائی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ خصوصاً کمزور افراد کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔
نمبر 2 ہلدی. ہلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور سردی یا نزلہ زکام جیسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. نمبر 3 بادام. دودھ میں بادام کا اضافہ ذہنی سکون، توانائی اور پٹھوں کی طاقت میں اضافے کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ یہ جلد کی صحت کے لیے بھی مفید ہے. نمبر 4 السی. دودھ میں السی کے بیج ڈال کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، جسم میں اچھی چکنائی شامل ہوتی ہے اور وزن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نمبر 5 کشمش. دودھ میں کشمش ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم میں توانائی بڑھتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہاضمہ اور دل کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. نمبر 6 گھی. دودھ میں تھوڑا سا گھی ڈال کر پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، خاص طور پر سردیوں میں یہ بہترین ہے اور جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے. نمبر 7 شہد. دودھ میں شہد ملا کر پینے سے جسم میں مدافعتی طاقت بڑھتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور یہ جسم کے اندرونی صفائی کے لیے فائدہ مند ہے. نمبر 8 پسا ہوا اجوائن. دودھ میں اجوائن کا پاؤڈر ڈال کر پینے سے معدے کے مسائل جیسے گیس، ابھارا اور پیٹ درد سے نجات ملتی ہے. یہ تمام چیزیں دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو مختلف فائدے ملتے ہیں اور صحت کی مختلف مسائل کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے. رومی نے اپنی شاعری اور اقوال زری میں انسان کی روحانیت، محبت اور خود شناسی کے بارے میں گہرے خیالات پیش کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد خود کو پہچاننا اور اندر کی حقیقت تک پہنچنا ہے. وہ انسان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جتنا بھی سکون اور خوشی کی تلاش کی جائے وہ حقیقت میں اندر کی روح سے ہی جڑتا ہے. رومی نے فرمایا کہ انسان کا اندر بے شمار خزانے سے بھرا ہوتا ہے اور جب تک وہ اپنے اندر کی گہرائیوں میں سفر نہیں کرتا وہ اپنی اصل حقیقت کو نہیں جان پاتا. ان کے مطابق محبت کی اصل شکل وہ ہے جو ہمیں خود سے اور دوسرے انسانوں سے جوڑ دیتی ہے، اور جب ہم سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کے تمام مسائل ایک طرف ہو جاتے ہیں. رومی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر تکلیف، ہر درد اور ہر چیلنج دراصل ایک نیا آغاز ہوتا ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے ملواتا ہے. زندگی میں آنے والی مشکلات ہمیں ہماری خود کی طاقت اور حوصلے کو دریافت کرنے کا موقع دیتی ہیں. وہ یہ مانتے تھے کہ انسان کا دل اس کی سب سے بڑی طاقت ہے اور جب انسان اپنے دل کی سننا شروع کرتا ہے تب اسے دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے مطابق سچی خوشی اور سکون صرف اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنے اندر کی حقیقت اور اللہ کی رضا کو سمجھتا ہے. رومی نے یہ بھی کہا کہ تمہاری حقیقت تمہارے اندر ہے، یعنی جو تم باہر دیکھنے کی کوشش کرتے ہو وہ سب کچھ تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے. انسان جب اپنی ذات کو سمجھتا ہے تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں اور پریشانیاں حل ہونا
شروع ہو جاتی ہیں۔ رومی نے انسان کو اپنی داخلی قوتوں کو پہچاننے کی ہدایت دی تاکہ وہ باہر کی دنیا کے چکر سے آزاد ہو سکے اور اپنی زندگی کو حقیقت کے قریب لا سکے۔ ان کے اقوال انسان کو خودی کا شعور دیتے ہیں اور اس کی داخلی سکونت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر برتنوں کی صفائی میں مسئلہ ہو رہا ہو یا برتنوں پر داغ یا چکنائی جم گئی ہو تو سب سے پہلے برتنوں کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس سے چکنائی اور ملبہ نرم پڑ جائے گا اور صاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر برتنوں پر گہرے داغ یا کالے نشان ہوں تو بیکنگ سوڈا اور سرکے کا مرکب بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈا ایک قدرتی اسکرب کے طور پر کام کرتا ہے جبکہ سرکہ داغوں کو حل کرتا ہے۔ دونوں کا استعمال کرنے سے برتن چمکدار اور صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ نمک اور لیموں کا استعمال کیا جائے۔ یہ ایک قدرتی صفا کرنے والا ٹوٹکا ہے جو نہ صرف داغ صاف کرتا ہے بلکہ برتنوں کو خوشبو بھی دیتا ہے۔ نمک اور لیموں کا مرکب اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نمک کو لیموں کے رس میں ڈال کر برتنوں پر رگڑا جائے۔ یہ داغوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ برتنوں کے رنگ کو بھی نکھارتا ہے۔ اگر برتنوں سے بدبو آ رہی ہو تو سرکہ اور پانی کا محلول بہترین حل ہے۔ سرکے میں قدرتی صفا کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں جو بدبو کو ختم کرتی ہیں اور برتنوں کو تازہ بناتی ہیں۔ آپ اس محلول سے برتنوں کو دھو کر انہیں تازہ اور خوشبودار بنا سکتے ہیں۔ اسٹیل کے برتنوں کے لیے نمک اور لیموں کا پیسٹ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پیسٹ برتنوں کے داغوں کو نرم کر کے ان سے چمک نکال دیتا ہے۔ اس پیسٹ کو برتنوں پر لگانے کے بعد کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں اور پھر نرم کپڑے سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ آخر کار یہ ضروری ہے کہ برتنوں کو ہمیشہ گرم پانی سے دھوئیں، خاص طور پر چکنائی والے برتنوں کو۔ گرم پانی چکنائی کو آسانی سے دور کرتا ہے اور برتنوں کی صفائی کو تیز کرتا ہے۔ یہ طریقے برتنوں کی صفائی میں نہ صرف آسانی پیدا کرتے ہیں بلکہ برتنوں کی عمر بھی بڑھاتے ہیں۔ زندگی ایک لمبی اور پیچیدہ راہ ہے جس میں ہر دن انسان کو مختلف تجربات، چیلنجز اور کامیابیاں فراہم کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، خوش رہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، لیکن اس کے لیے اسے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقت میں کامیابی کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ کامیابی صرف دنیاوی مال و دولت یا شہرت حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا تعلق دراصل انسان کی شخصیت کی تکمیل، اس کی اخلاقی قوت اور اس کے اندر موجود خوبصورت جذبات سے ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک قیمتی تحفہ ہے جو ہمیں وقت کے ساتھ ملتا ہے، اور یہی وقت ہے جو ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ ہمیں کامیابی، سکون اور اطمینان دے سکتا ہے، لیکن وقت ضائع کرنا، اس کی قدر نہ کرنا ہمیں صرف پچھتاوے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔
کامیابی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہ کبھی بھی محض ایک خواب کی طرح نہیں آتی۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ محنت اور عزم کے ساتھ انسان ہر مشکل کو عبور کر سکتا ہے۔ کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں بلکہ انسان بننا ہے، ایک بہتر انسان بننا جس کے اندر محبت، شفقت اور انسانیت کی خوبصورتی ہو۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ جب انسان خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی دنیا بدلتا ہے بلکہ اپنے ماحول اور معاشرے میں بھی ایک مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طاقت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے آپ پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر خود تخلیق کرتا ہے۔ اس تبدیلی کا آغاز خود سے ہوتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو اپنی زندگی کی سمت خود مطمئن کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ یقیناً زندگی میں مشکلات آئیں گی اور وقت بعض اوقات ہمارے خلاف بھی ہوگا، لیکن اگر ہم آج کا دن بہتر گزاریں گے تو کل کا خوف نہیں ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دن ایک نیا موقع ہے اور ہمیں اسے بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اگر آج ہم نے اپنی محنت اور عزم کو صحیح سمت میں استعمال کیا تو کل ہمیں اپنی کامیابی کا پھل ملے گا۔ آخر کار زندگی کا حقیقی مقصد صرف کامیاب ہونا نہیں بلکہ اس راستے پر چلتے ہوئے انسان بننا ہے جو اپنے کردار کی دنیا میں محبت، ہمدردی اور ایمانداری کی روشنی پھیلا سکے۔ انسان کی اصل کامیابی اس کی انسانیت میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔